محترم ناظرین السلام علیکم۔ میرے شوہر کا جب سے ایکسیڈنٹ ہوا تھا وہ کومے میں چلا گیا تھا۔ میں خود نوکری کرتی اور اس کے لیے گھر میں نرس رکھتی جو اس کا خیال رکھتی، پر میں جو بھی نرس رکھتی وہ اچانک دبلی پتلی ہو جاتی اور مجھ سے کہتی میڈم تمہیں ہماری آہ لگے گی۔ مجھے اب کچھ گڑبڑ لگنے لگی تھی۔ حقیقت جاننے کے لیے خود نقاب لگا کر نرس بن کر شوہر کی دیکھ بھال کرنے لگی، پر قیامت تو تب ٹوٹی جب مجھے نرس سمجھ کر اچانک پیچھے سے کبھی کبھی زندگی ہم سے ایسے امتحان لیتی ہے کہ ہمیں لگتا ہے جیسے یہ امتحان ہم سے ہماری ساری طاقت چھین لیں گے، مگر کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ ایسے ہی ایک واقعہ میرے ساتھ ایسا ہوا جس سے میرے سوچنے کا انداز بدل گیا تھا، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ میں آج تک اس واقعے کو بھلا نہیں پائی۔ میرا نام علیزہ ہے اور اس وقت میری عمر 30 سال ہے۔ میری ابھی تک کوئی اولاد نہیں۔ میری شادی 21 سال کی عمر میں ہوئی تھی اور اب میری شادی کو 9 سال گزر گئے ہیں، لیکن آج بھی میں اولاد سے محروم ہوں۔ میرے شوہر مجھ سے 6 سال بڑے ہیں۔ میں نے اور انہوں نے کافی علاج کرایا، لیکن کوئی بھی دوائی کام نہ کر سکی، جس کی وجہ سے ہم اولاد سے محروم رہے۔ میرے شوہر عامر ایک گورنمنٹ اسکول ٹیچر ہیں اور ان کی آمدن سے ہمارا اچھا خاصا گزارا ہو جاتا ہے۔ بچے نہیں ہیں جن کی پرورش اور ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے ہمیں زیادہ پیسوں کی ضرورت ہوتی، تبھی عامر کی کمائی سے ہمارا اچھا گزر بسر ہو رہا تھا۔ میری کوئی نند نہیں تھی، نہ ہی میرا کوئی دیور تھا، بس ایک جیٹ تھا جو خود بھی شادی شدہ اور 4 بچوں کا باپ تھا۔ وہ ہم سے الگ الگ ہی ایک شہر میں رہتے تھے، مگر ایک دوسرے کے گھر آنے جانے میں ہمیں آدھا گھنٹہ تو لگ ہی جاتا تھا۔ میرے ساس سسر حیات نہیں تھے، بلکہ میری اور عامر کی شادی کے 2 سال بعد ہی آگے پیچھے وفات پا گئے تھے۔ میرے ساس اور سسر ہم دونوں کے ساتھ ہی رہتے تھے، کیونکہ بڑے بیٹے کی نسبت انہیں عامر سے زیادہ محبت تھی، لگاؤ تھا۔ تبھی بڑے بیٹے کے الگ ہونے کے بعد انہوں نے اس کو اس کا حصہ دے دیا تھا جو کہ نقدی تھا، اور جو گھر وہ عامر یعنی میرے شوہر کے نام کر دیا تھا۔ میرے مائکے میں میرے ماں باپ اور 2 بھائی تھے جو دونوں ہی شادی شدہ اور بچوں والے تھے۔ وہ اکثر مجھ سے ملنے آ جاتے رہتے تھے۔ میری کوئی بہن نہیں تھی، ہم صرف 2 بھائی تھے۔ ہم اپنی اولاد نہ ہونے کے باعث میں نے عامر جی سے بات کی کہ ہم میرے بھائی سے ان کا ایک بچہ گود لے لیتے ہیں، لیکن عامر نے یہ کہہ کر لینے سے انکار کر دیا۔ وہ اپنا خون گود لینا چاہتے ہیں، نہ کہ کسی اور کا۔ اگر لینا ہی ہے تو میرے بھائی سے لیتے ہیں۔ ان کے بھائی سے ان کا خونی رشتہ تھا، میرا نہیں، لیکن وہ اس کی اولاد لے سکتے تھے، میرے بھائی کی نہیں۔ یہ بات تو مجھے بری تو لگی، لیکن میں چپ کر گئی، خاموش ہو گئی تھی کہ مجھے اپنے شوہر کی خوشی بھی عزیز تھی اور میں اس میں کوئی بھی ہنگامہ یا اعتراض کر کے انہیں تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی۔ بچہ گود لینے کا فیصلہ کرنے کے بعد اگلے ہی دن ہم لوگ میرے جیٹھ یعنی عامر کے بڑے بھائی کے گھر چلے گئے تھے اور ان کے سامنے اپنے مدعا رکھا ہوا تھا۔ میرے شوہر کی بات سن کر وہ کچھ دیر ایک دوسرے کا منہ دیکھتے رہے اور پھر میری جیٹھانی نے 2 ٹوک انکار کر دیا کہ وہ اپنا بچہ ہمیں نہیں دے سکتی۔ ان کے 4 بچے تھے، 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں۔ میں نے کہا بھی کہ آپ کے تو 4 بچے ہیں، بیٹا نہیں تو بیٹی ہی دے دیں، مگر انہوں نے کہا بیٹیاں بھی انہیں بیٹوں جیسی ہی عزیز ہیں اور وہ ہرگز بھی ہمیں بچوں میں سے کوئی بھی بچہ نہیں دیں گی۔ میرے شوہر عامر نے اپنے بھائی کو آس بھری نظروں سے دیکھا تو وہ بھی 2 ٹوک انکار کر گئے۔ انہیں اپنے سبھی بچے بے حد عزیز ہیں اور وہ کسی کو بھی ایک کو بھی خود سے الگ نہیں کر سکتے۔ عامر کو اپنے بڑے بھائی پر جو مان اور بھرم تھا وہ ایک دم ٹوٹ کر رہ گیا اور یوں ہم دونوں نا امید ہو کر واپس گھر آ گئے تھے۔ عامر جی نے گھر آنے کے بعد مجھ سے کہا کہ تم اپنے بھائی سے اولاد لے لو، مگر اس سب کے بعد میری ہمت نہ ہوئی کہیں عامر کی طرح میرا مان اور بھرم بھی نہ ٹوٹ جائے۔ تب سے ہم دونوں یوں ہی بے اولاد تھے، نہ کسی یتیم خانے سے کوئی بچہ گود لیا، نہ ہی میں نے اپنے کسی بھائی سے مانگا۔ ہم دونوں نے خدا کی رضا میں راضی ہونے کا فیصلہ کر لیا اور یہ سوچ کر راضی ہو گئے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے اور خدا ہمارے لیے کافی ہے۔ زندگی ایک بار پھر حسب معمول گزرنے لگی تھی۔ میرا شوہر کام پر چلا جاتا اور میں گھر کے کام کاجوں میں مصروف ہو جایا کرتی تھی۔ کام کاج تھے ہی کتنے، تبھی زیادہ تر فارغ رہتی اور جو فارغ وقت ہوتا اس میں یا تو ٹی وی دیکھ لیتی یا کڑھائی کا کام کر لیتی، جو کہ مجھے بہت اچھے سے آتی تھی۔ شادی کے شروع کے کچھ مہینوں میں
میں نے نوکری کی تھی، لیکن پھر گھر کے کاموں میں الجھ کر میں نے نوکری کو خیر آباد کہہ دیا تھا، کیونکہ میں سسرال اور نوکری کو ایک ساتھ سنبھال نہیں پا رہی تھی۔ ساس سسر کے مرنے کے بعد جب کافی عرصے تک اولاد نہیں ہوئی اور میں ڈپریشن میں جانے لگی، تب عامر نے مجھ سے کہا تھا کہ نوکری کر لوں تاکہ میرا ذہن ایک ہی بات کو سوچتا نہ رہے بلکہ کہیں اور مصروف ہو جائے، لیکن میں نے تب بھی انکار کر دیا اور کڑھائی میں دل لگانے لگی۔ زندگی یوں ہی آس و امید کی کیفیت میں گزرتی چلی جا رہی تھی۔ میں اور عامر خوش رہنے کی کوشش کرتے، مگر ہم دونوں ہی جانتے تھے کہ ہماری خوشی کتنی مصنوعی اور کھوکھلی ہے۔ انہی دنوں کی بات ہے جب ایک دن عامر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ وہ بائک پر سے اسکول سے واپس آ رہے تھے جب راستے میں کسی نے ٹرک سے ان کو ٹکر مار دی اور وہ بائک سمیت ٹرک سے ٹکرا کر ڈھلوان میں گرتے چلے گئے تھے۔ ان کو کافی چوٹیں لگی تھیں اور ان کی حالت بھی کافی خطرناک تھی، تشویشناک تھی۔ نہ جانے کون بھلا آدمی انہیں اٹھا کر ہسپتال لے گیا تھا، ورنہ آج کل کے زمانے میں کون ایسے کیسز میں ہاتھ ڈالتا ہے جو ایکسیڈنٹ پر مبنی ہوں۔ لوگ ایسے واقعات کی ویڈیوز بنا کر انٹرنیٹ پر ڈال دیتے ہیں، لیکن آگے بڑھ کر مدد نہیں کرتے کہ کہیں پولیس ان کو بھی تشویش میں شامل نہ کر لے۔ مجھے کسی نے فون پر اطلاع دی تھی، تبھی میں جلدی ہسپتال گئی تھی۔ وہاں جا کر پتہ چلا کہ عامر کی حالت بہت زیادہ خراب ہے۔ دماغ کی پچھلی سائڈ پر بہت گہری چوٹ لگی تھی۔ اس کا آپریشن چل رہا تھا اور پولیس بھی آ گئی تھی۔ بحیثیت بیوی میرا بھی بیان لیا گیا تھا۔ پولیس کی زبانی ہی مجھے پتہ چلا تھا کہ ٹرک ڈرائیور فرار ہو گیا تھا، لیکن یہ حادثہ اتفاق تھا۔ CCTV کیمراز سے یہ پتہ چلا کہ اس نے جان بوجھ کر بائک کو ٹکر نہیں ماری تھی، بلکہ عامر ہی بائک کو غلط سمت میں چلا رہا تھا جو ایکسیڈنٹ کا باعث بن گیا۔ پولیس میرا اور اس آدمی کا بیان لے کر واپس چلی گئی تھی۔ میں نے اس آدمی کا شکریہ ادا کیا جس نے عامر کو ہسپتال پہنچایا تھا۔ میں عامر کی صحت یابی کے لیے مسلسل دعائیں کر رہی تھی۔ اسے کچھ نہ ہونے ہو، ایک وہی تو میرا اپنا تھا جس کے کندھے پر سر رکھ کر میں اپنا ہر غم آنسوؤں کی صورت میں بہا دیتی تھی۔ عامر کو آپریشن کے بعد روم میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے عامر کے حوالے سے کوئی اچھی خبر نہیں سنائی تھی، بلکہ کہا تھا اگر 24 گھنٹے میں عامر کو ہوش نہ آیا تو اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ میں ان کے حوالے سے مزید زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ میں نے فون کر کے اپنے گھر والوں اور اپنی جیٹھ جٹھانی کو بھی اطلاع دے دی تھی۔ میرے گھر والے تو آ گئے تھے، لیکن عامر کے بھائی اور بھابھی نہیں آئے تھے، کیونکہ وہ دوسرے شہر میری جٹھانی کے مائکے گئے ہوئے تھے۔ اپنے ماں باپ کے گلے لگ کر میں بے تحاشا زار و قطار رو رہی تھی، جس پر وہ مجھے تسلی دیتے رہے تھے کہ عامر جلد ہی ٹھیک ہو جائے گا، تم رو مت، پریشان نہ ہو، بلکہ اس کی صحت یابی کے لیے دعا کرو۔ اپنی ماں کی بات سن کر میں پریئر روم میں جا کر نفل ادا کرتی، عامر کی تندرستی کے لیے، صحت یابی کے لیے دعا کرنے لگ گئی تھی۔ عامر کی دوائیاں اور باقی کے معاملات اب میرے بھائی ہی دیکھ رہے تھے کہ میرا حال بھی کچھ ٹھیک نہیں تھا۔ میری بھابھیاں ہسپتال نہیں آ سکی تھیں کیونکہ چھوٹے بچے گھر پر تھے اور بھائی ان سب کو ہسپتال لانا نہیں چاہتے تھے۔ وہ رات بہت بے چینی اور پریشانی سے گزری تھی، مگر عامر کو ہوش نہیں آیا۔ ڈاکٹر ہر کچھ دیر بعد عامر کو چیک کرنے آتا اور اس کو چیک کر کے نا امید ہو کر واپس لوٹ جاتا تھا۔ میں کئی بار ڈاکٹر صاحب سے پوچھ چکی تھی، لیکن ہر بار ایک ہی جواب ملا تھا کہ اب سب کچھ خدا کے ہاتھ میں ہے، آپ سب لوگ دعا کریں۔ میں عامر کے ساتھ کمرے میں ہی تھی جہاں پر وہ بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ اس کے جسم پر جگہ جگہ پٹی بندھی ہوئی تھی اور کئی جگہ مرہم لگا ہوا تھا، ایک پٹی سر پر بھی بندھی ہوئی تھی۔ اگلا دن آ کر گزر گیا اور پھر رات آ گئی، مگر عامر کو ہوش نہ آیا۔ ہمارا اگلا دن بھی پریشانی کے عالم میں گزرا۔ ڈاکٹر صاحب اب کوئی تسلی بخش جواب نہیں دے رہے تھے، جس کی وجہ سے ہم سب کی پریشانی مزید بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ اگلا دن بھی گزر گیا، مگر عامر کا جسم کوئی رسپونڈ نہیں کر رہا تھا۔ عامر کے ایکسیڈنٹ کو 2 دن گزر گئے تھے، مگر عامر کو ہوش نہ آیا۔ 2 دن کے بعد ہی عامر کا بڑا بھائی یعنی میرا جیٹھ بھی آ گیا تھا اور ساتھ میری جٹھانی بھی آ گئی تھی۔ وہ لوگ کچھ ہی دیر ٹھہرے اور پھر یہ کہہ کر واپس چلے گئے کہ انہیں کسی شادی میں جانا ہے۔ میں تعصب سے ان کو دیکھ کر رہ گئی تھی کہ سگا بھائی موت اور زندگی کے دہانے پر ہے اور ان کو شادی کی پڑی ہوئی ہے۔ ان کے جانے کے بعد میں ایک بار پھر عامر کی صحت یابی کی دعا کے لیے کرنے میں مشغول ہو گئی تھی
تھکاوٹ کی وجہ سے میرے گھر والے فریش ہونے گھر گئے ہوئے تھے اور میں ہسپتال میں ہی تھی۔ ڈاکٹر صاحب عامر کا چیک اپ کرنے آیا اور مریض چیک اپ کرنے کے بعد کہا کہ آپ کا مریض کومے میں چلا گیا ہے اور اب یہ کب کومے سے باہر آئے گا اس بارے میں کچھ بھی نہیں کہا سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ ہوش میں آنے کا دورانیہ 2 ماہ، 1 سال، 2 سال یا اس سے بھی کچھ زیادہ عرصے پر محیط ہو، یا ہو سکتا ہے کہ ابھی ہی ہوش آ جائے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کومے کے دوران ہی ان کی موت واقع ہو جائے۔ بس اب آپ دعا کریں اور ان کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھیں۔ اتنا کہہ کر وہ مجھے مزید ہدایات دیتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ میں وہیں بیٹھ کر رونے لگ گئی تھی اور بیٹھے بٹھائے ایک نئی آزمائش سر پر آ گئی تھی۔ پہلے تو عامر میرے ساتھ تھا اور اب تو میں اس دنیا میں بالکل اکیلی پڑ چکی تھی۔ صرف خدا ہی تو تھا اب جو میرے ساتھ تھا۔ میرے گھر والے آئے تو میں نے ان کو بھی سب کچھ سچ بتا دیا، جس پر وہ مجھے تسلیاں دینے لگ گئے۔ میرے ابا جان نے کہا میرے ساتھ ہی گھر چلو، اب سے تم میرے ساتھ رہو گی، لیکن میں نے سہولت سے منع کر دیا کیونکہ میں اپنے گھر والوں پر بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی۔ وہ لوگ واپس چلے گئے تھے۔ 1 ہفتہ مزید عامر کو ہسپتال رکھا اور پھر جب اس کے زخم کافی حد تک بھر گئے تھے تو میں نے اسے اپنے گھر پر منتقل کروا لیا تھا۔ میں نے ڈاکٹر صاحب سے عامر کی میڈیکل رپورٹ بھی بنوا لی تھی، ساری دوائیاں بھی لے لیں اور ڈاکٹر صاحب سے ہدایات بھی لے لی تھیں کہ عامر کے لیے کیا چیز ضروری ہے اور کیا نہیں۔ گھر آنے کے بعد کچھ دن تک میں نے عامر کی خوب دیکھ بھال کی، لیکن جتنی بھی سیونگز تھی، جمع پونجی تھی، وہ ساری عامر کی مہنگی ادویات اور گھر کے باقی اخراجات میں ختم ہو گئی تھیں، جس کی وجہ سے مجھے پریشانی نے آن گھیرا تھا۔ میں اپنے گھر والوں یا اپنے جیٹھ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہتی تھی کیونکہ اس سے میری عزت نفس مجروح ہو جاتی، اور میں ایسا ہرگز بھی نہیں چاہتی تھی۔ تبھی میں نے نوکری کرنے کا سوچا تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس طرح عامر کو گھر میں اکیلا رہ جاتا، اور اگر اکیلا رہ جاتا تو اس کی دیکھ بھال کون کرتا؟ وہ بیمار تھا، خود سے حرکت کرنا تو دور، بول بھی نہیں سکتا تھا، اور میں اسے اکیلا چھوڑنے کا رسک بھی نہیں لینا چاہتی تھی۔ عامر کے اسکول سے بھی اس کی پینشن نہیں مل رہی تھی، جس سے اس کی دوائیوں کا خرچہ نکل آتا۔ تبھی میں نے کچھ سوچ کر عامر کے لیے ایک نرس رکھنے کا سوچا تھا۔ جب سے اس کی ایکسیڈنٹ ہوا تھا تب سے وہ کومے میں پڑا ہوا تھا، تبھی اب میں نرس رکھنے کا سوچ رہی تھی تاکہ میں خود نوکری کر لوں اور جو نرس رکھتی اس کی تنخواہ بھی اپنی تنخواہ سے ہی دیتی رہوں گی۔ یہی سوچ کر میں نے ہسپتال والوں سے نرس کا مطالبہ کر دیا، جو اگلے ہی دن میرے گھر پہنچ گئی تھی۔ میں نے اسے تمام کام سمجھا دیا، عامر کو کون سی دوا کس وقت دینی ہے اس بارے میں بھی سب کچھ سمجھا دیا، اور وہ بآسانی سمجھ بھی گئی تھی کیونکہ کام اتنا زیادہ مشکل نہیں تھا۔ اگلے دن میں نوکری کے لیے ایک کمپنی میں انٹرویو دینے کے لیے چلی گئی تھی، لیکن وہاں میری کامیابی نہیں ہوئی تھی۔ میں نے 2-3 اور کمپنیوں میں انٹرویو دیا اور گھر واپس آ گئی۔ مجھے امید تھی کہ کہیں نہ کہیں تو مجھے جاب مل ہی جائے گی۔ 2 دن گزرے تو میرے جیٹھ اور جٹھانی ملنے آئے اور کچھ دیر بیٹھ کر واپس چلے گئے تھے، یعنی کہ آنے کا صرف تکلف ہی کیا تھا۔ میں نے نرس سے اس کے کام کی رپورٹ لی اور پھر آرام کرنے چلی گئی تھی۔ اگلے دن مجھے ایک کمپنی سے کال آ گئی جنہوں نے مجھے اپوائنٹ کر لیا تھا۔ میری خوشی کا کوئی عالم نہ تھا اور اگلے ہی دن میں اپنے کام پر چلی گئی تھی۔ زندگی اب پھر معمول پر آ گئی تھی۔ اب میں سارا دن جاب پر ہوتی، جبکہ پیچھے گھر پر نرس میرے شوہر عامر کا دھیان رکھتی اور اس کی دیکھ بھال کیا کرتی تھی۔ عامر کی طرف سے مجھے کوئی فکر نہیں تھی کہ نرس اچھے سے اپنی ڈیوٹی نبھا رہی تھی۔ اس نرس کو میرے گھر پر کام کرتے ہوئے 2 ہفتے ہو گئے تھے، لیکن ان 2 ہفتوں میں میں نے ایک بات نوٹ کی کہ وہ نرس اچانک سے دبلی پتلی ہو گئی۔ حالانکہ جب وہ یہاں کام کرنے کے لیے آئی تھی تو بے حد صحت مند اور موٹی تازی تھی، لیکن اب وہ اچانک سے دبلی پتلی ہو گئی۔ لیکن میں نے پھر اس خیال کو اپنا وہم مان کر جھٹک دیا۔ 2 ہفتے کے بعد ایک دن جب میں کام سے گھر واپس آئی تو دیکھا وہ نرس باہر کے دروازے پر بیٹھی تھی۔ میں نے جا کر اس سے باہر بیٹھنے کی وجہ پوچھی تو وہ غصے سے بولی، میڈم تمہیں میری آہ لگے۔ اتنا کہہ کر وہ میرے گھر سے نکل کر چلی گئی تھی۔ میں اسے آوازیں دیتی رہ گئی، لیکن اس نے میری ایک نہ سنی اور چلی گئی۔ میں پریشان سی ہوتی گھر کے اندر چلی گئی تھی۔ عامر اپنے کمرے میں بے سدھ پڑا تھا۔ میں نے نرس کے رویے کو سوچتے ہوئے
اپنے لیے کھانا بنایا اور پھر کھانا کھا کر سونے کے لیے چلی گئی۔ پھر میں نے اگلے دن ہی عامر کے لیے نئی نرس کا انتظام کر لیا تھا تاکہ مجھے جاب پر عامر کے سلسلے میں پریشانی نہ ہوتی رہے اور میں مطمئن اور پرسکون ہو کر اپنی کام کرتی رہوں، نوکری کرتی رہوں۔ اس نرس کو بھی اس نے اس کا کام سمجھا دیا تھا اور یہ نرس پہلی نرس سے زیادہ چست و چلاک تھی۔ تبھی میں نے پہلی نرس کو اپنی ذہن سے بالکل جھٹک دیا تھا۔ اس دوران میرے گھر والے اکثر مجھ سے ملنے جلنے اور عامر کی خیر خیریت لینے آتے رہتے تھے۔ عامر کی طبیعت میں کوئی سدھار نہیں آیا تھا، لیکن مجھے امید تھی کہ وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا۔ میں اکثر اس کے ڈاکٹر صاحب سے ملنے چلی جاتی تھی جو دوائیاں بدلتا رہتا تھا۔ ساری دوائیاں لیکوڈ فارم میں ہوتی تھی جو کہ عامر کی لیکوڈ خوراک کے ذریعے اسے دی جاتی تھیں۔ اس نرس کو میرے گھر میں کام کرتے اور عامر کی دیکھ بھال کرتے ہوئے ابھی 1.5 ہفتہ ہی ہوا تھا جب ایک بار پھر میں شک میں پڑ گئی تھی، کیونکہ یہ نرس بھی اچانک سے دبلی پتلی ہو گئی تھی۔ یہ نرس بھی جب میرے گھر میں پہلے دن آئی تھی تو کافی صحت مند تھی، مگر اب بالکل دبلی پتلی ہو گئی، جو میرے لیے بے حد حیرانگی کا باعث تھا، کیونکہ ابھی اسے میرے گھر میں کام کرتے ہوئے صرف 1.5 ہفتہ ہوا تھا۔ پھر اچانک ایسا کیا ہو گیا جو وہ یوں دبلی پتلی ہو گئی؟ میں نے اسے پوچھنے کا ارادہ کیا، مگر یہ سوچ کر سر جھٹک گئی کہ یقیناً وہ ڈائٹ پر ہوگی، ورنہ اتنی اچانک تو کوئی بھی دبلا پتلا نہیں ہو سکتا۔ یہی سوچ کر میں نے اس سے کچھ نہ پوچھا۔ اس دن میں کام سے واپس آئی تو نرس اپنا سامان پیک کر چکی تھی اور مجھے گھر میں آتے دیکھ کر اپنا سامان تھام کر میرے پاس آئی اور بولی، میڈم تمہیں میری آہ لگے گی۔ اتنا کہہ کر وہ نفرت سے مجھے دیکھ کر گھر سے باہر نکل گئی، جبکہ میں پیچھے ہکی بکی اس کے اس رد عمل کو سوچتی رہ گئی تھی کہ آخر ایسا کیا ہو گیا جس کی وجہ سے وہ نہ صرف یہ نوکری چھوڑ گئی ہے بلکہ مجھے بھی بد دعا دے کر چلی گئی ہے۔ مجھے پہلی نرس یاد آئی جس نے جاتے ہوئے مجھ سے کم و بیش یہی الفاظ کہے تھے جو اس نرس نے جاتے ہوئے کہے تھے۔ میں پریشان سی ہو گئی کہ ان دونوں نرسوں نے یہاں سے جاتے ہوئے ایسا کیوں کہا۔ میں نے کچھ سوچ کر پورے گھر کی تلاشی لی، لیکن مجھے کچھ ایسا نہ ملا جس سے میں ان نرسوں کے ایسے رویے کی وجہ جان پاتی۔ تھک ہار کر میں ایک نئی نرس کو ہائر کرنے لگی جو اگلے 2 دنوں میں میرے گھر آ گئی تھی۔ اس دفعہ میں دعا کر رہی تھی کہ ایسا کچھ نہ ہو جیسا پہلے ہو چکا ہے۔ تیسری نرس کو ہائر کیے 1 دن ہو چکا تھا۔ وہ اپنا کام بالکل ویسے ہی کر رہی تھی جیسے اسے میں نے کہا تھا۔ اس کے کام سے میں خوش تھی، تبھی میں مطمئن بھی تھی، پرسکون تھی۔ اس نرس کو میرے گھر میں کام کرتے ہوئے 3 ہفتے ہو گئے تھے۔ میں نے دیکھا کہ وہ نرس بھی پہلے سے کچھ دبلی پتلی ہو گئی ہے۔ اس کی حالت دیکھ کر میں فکر مند رہنے لگی تھی، فکر میں مبتلا ہو گئی کہ کہیں یہ نرس بھی نوکری چھوڑ کر نہ چلی جائے۔ اگر ایسا ہوتا تو بن عامر کی دیکھ بھال کے لیے گھر پر نہ رہ پاتا، کیونکہ باقی دونوں نرسز نے واپس جا کر نہ جانے ہسپتال والوں کو کیا کیا بتایا تھا کہ اب وہ مجھے کوئی نرس دینے کو تیار نہ تھے، اور یہ جو تیسری نرس دی تھی یہ بھی بہت منتیں اور ترلے کرنے کے بعد مجھے مہیا کی گئی تھی۔ جو دن گزرتے چلے جا رہے تھے میری پریشانی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ 3.5 ہفتے گزر گئے تو میں نے شکر کا سانس لیا کہ یہ نرس یہاں تک گئی ہے تو یہ پہلے بھی مجھے جواب دے کر رہی جائے گی۔ یہ نرس بھی کافی پہلے سے دبلی پتلی ہو گئی تھی، لیکن میں نے اس بات کو نظر انداز کر دیا، اگنور کر دیا۔ مجھے لگا شاید پہلی نرسوں کے ساتھ کوئی مسئلہ تھا، تبھی انہوں نے ایسا جھوٹا بہانہ کیا اور چلی گئیں۔ اس دن تو میں یہ سب سوچ کر پرسکون ہو گئی، لیکن اس سے اگلے دن جب میں کام سے واپس آئی تو تیسری نرس بھی اپنا سامان پیک کیے جانے کو تیار نظر آ رہی تھی۔ میں گھر پہنچی تو اس نے مجھے دیکھ کر کہا کہ میڈم تمہیں میری آہ لگے گی۔ اتنا کہہ کر وہ میں بھی چلی گئی تو میں سر پکڑ کر بیٹھی رہ گئی۔ میں ان تینوں نرسیں کے رویے کے پیچھے کی وجہ جاننے سے قاصر تھی۔ پہل تو سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہی رہتا تھا، لیکن پھر اچانک سے نہ جانے کیا ہو جاتا کہ وہ اچانک سے دبلی پتلی ہو جاتی تھیں اور نوکری چھوڑ کر چلی جاتی تھیں۔ یہی سب سوچتی میں کٹتی چلی جا رہی تھی، جس کی وجہ سے میں اپنے کام پر بھی توجہ نہیں دے پا رہی تھی۔ اب تو مجھے بھی کچھ گڑبڑ محسوس ہونے لگی تھی۔ میری نوکری پر جانے کے بعد گھر میں بس نرس اور میرا کومے میں پڑا ہوا شوہر ہی ہوتا تھا۔ پھر میرے پیچھے نہ جانے ایسا کیا ہوتا تھا کہ وہ نرسز یہاں سے چلی جاتی تھیں
اور جاتے ہوئے مجھے بد دعائیں بھی دے جاتی تھیں، حالانکہ میں تو اس سب کے پیچھے کی وجہ بھی نہیں جانتی تھی۔ میں اس سارے مسئلے کا خود سے حل ڈھونڈنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ اس دن میں نے آفس سے چھٹی کر لی تھی اور اپنے گھر والوں سے ملنے کے بعد میں اپنے گھر پر چلی آئی اور پھر میں نے معمول کے کام نمٹائے تھے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب مجھے کیا کرنا ہے اور اس کے لیے میں نے ایک مکمل پلان بھی سوچ لیا تھا، جس کے بعد مجھے یقین تھا یہ مسئلہ نہ صرف حل ہو جائے گا بلکہ جو بھی سچ تھا وہ سامنے بھی آ جائے گا۔ اگلے دن میں نے پھر سے آفس سے چھٹی کر لی اور گھر سے باہر نکل آئی۔ پھر ایک گھنٹے کے بعد گھر واپس آئی، لیکن جب میں گھر میں داخل ہوئی تو میرا حلیہ یکسر بدلا ہوا تھا۔ میں نے نرس کا لباس پہن رکھا تھا اور چہرے کو نقاب میں چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ کوئی بھی پہلی نظر میں مجھے دیکھ کر پہچان نہیں سکتا تھا، اس لیے میں کچھ مطمئن ہو گئی تھی، پرسکون تھی۔ میں گھر میں آئی اور اپنے شوہر کے کمرے میں داخل ہو کر اس کی دیکھ بھال کرنے لگی تھی۔ اس کی ڈرپ میں دوائیاں انجیکٹ کی اور پھر اسی کے قریب بیٹھ گئی۔ وہ بے ہوش و حرکت پڑا ہوا تھا، مجھے نقاب میں وہ نہیں پہچان سکا، اتنا مجھے یقین تھا۔ میں کچھ کام سے کمرے سے باہر گئی، کچھ دیر بعد میں کمرے میں واپس آ گئی۔ نرس بن کر میں اپنے شوہر کی دیکھ بھال کر رہی تھی، لیکن قیامت تو تب ٹوٹی جب مجھے نرس سمجھ کر اچانک پیچھے سے کسی نے میرے اوپر سیاہ رنگ کا کپڑا پھینکا۔ میں اس کپڑے کو دور کرنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن کسی نے میرے منہ کے اوپر وہ کپڑا باندھ دیا جس سے میرا دم گھٹنے لگ گیا تھا۔ تبھی کسی نے میرے بازو میں انجیکشن لگا دیا جس سے میں کچھ ہی دیر میں اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ مجھے چیخنے کی بھی مہلت نہیں ملی تھی۔ میرے بے ہوش ہونے کے بعد کیا ہوا مجھے علم نہیں۔ جب مجھے ہوش آیا تو میرے منہ کے اوپر وہی سیاہ کپڑا چڑھا ہوا تھا اور میرے ہاتھ بھی بندھے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے میں وہ کپڑا اپنے چہرے پر سے ہٹا نہیں سکتی تھی۔ عجیب سی بے بسی محسوس کر رہی تھی اور عجیب سا نشہ پورے جسم پر حاوی ہو رہا تھا۔ یقیناً یہ اسی انجیکشن کا اثر تھا جس کی وجہ سے میرے جسم پر بے خودی کسی کیفیت طاری ہو رہی تھی۔ میں نے چیخنا چلانا چاہا مگر ہمت ہی نہ ہوئی پڑی، مگر پھر بھی ساری ہمت جمع کر کے جتنی زور سے چیخ سکتی تھی چیخی، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا، کیونکہ میرے ارد گرد شاید کوئی بھی نہیں تھا جو میرے احتجاج کو خاطر میں لاتا یا میرے سوالوں کے جوابات دیتا۔ مجھے وہاں نہ جانے کتنا وقت گزر گیا، مگر اب میں بیٹھی بیٹھی تھکنے لگی تھی۔ تبھی میں بندے ہاتھوں سے ہی لیٹ گئی۔ مسلسل بندے ہاتھوں کی وجہ سے میرے بازو اکڑ سے گئے تھے اور دونوں بازوؤں میں درد ہونا لگ گیا تھا۔ تبھی اچانک دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی۔ اس سے پہلے کہ میں اٹھ کر بیٹھتی، کسی نے بازو میں ایک اور انجیکشن لگا دیا اور مجھے اٹھا کر بٹھا دیا۔ اس انجیکشن کے لگتے ہی میرے جسم پر ایک بار پھر عجیب سا سرور چھانے لگا تھا، جس کا مطلب صاف تھا کہ ایک دفعہ پھر سے مجھے نشے کا انجیکشن لگا دیا گیا۔ لیکن مجھے ابھی تک اپنے اس سوال کا جواب نہیں ملا تھا، یہ سب کون کر رہا تھا؟ تبھی کسی نے جھٹکے سے میرے چہرے سے وہ کالا کپڑا ہٹایا اور میرے چہرے سے کپڑا ہٹتے ہی ایک مردانہ چیخ فضا میں گونجی۔ اس مردانہ چیخ میں میرا نام بھی پکارا گیا تھا۔ میں نے بند ہوتی آنکھوں کو بمشکل کھول کر سامنے دیکھا تو میرے ذہن کو جھٹکا لگا اور آنکھیں بے یقینی سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ بولتی، اچانک میرا ذہن اندھیرے میں ڈوبا اور میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ دوبارہ آنکھ کھلی تو میں نے خود کو ہسپتال کے کمرے میں پایا تھا۔ میرا ذہن بے حد بوجھل ہو رہا تھا اور آنکھیں بے تحاشا درد کر رہی تھیں۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو پورے کمرے میں کوئی بھی موجود نہ تھا۔ مجھے بے ہوش ہونے سے پہلے کا واقعہ یاد آیا تو میں نے زور و شور سے جھٹلا دیا، کیونکہ میں بے ہوش ہونے سے پہلے میں نے اپنے سامنے عامر کو دیکھا تھا، اپنے شوہر کو، جو کہ کومے میں تھا، مگر وہ کومے میں نہیں تھا بلکہ تب میرے سامنے ہوش و حواس میں صحیح سلامت کھڑا ہوا تھا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ تو کومے میں تھا، وہاں کیسے آ سکتا تھا؟ یقیناً یہ سب اسی انجیکشن کی وجہ سے مجھے نظر آ رہا تھا۔ ابھی میں یہ سب کچھ سوچتی، اس سب کو اپنی غلط فہمی قرار دے کر جھٹلا ہی رہی تھی کہ جب کمرے کا دروازہ کھلا تو آنے والے کو دیکھ کر میں ایک بار پھر شدر ہو کر رہ گئی تھی، کیونکہ دروازے سے اندر آنے والا اور کوئی نہیں بلکہ میرا شوہر عامر ہی تھا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ تبھی میں ٹکر ٹکر اس کو دیکھے چلی جا رہی تھی۔ عامر مجھ سے نظریں چرا کر
مجھ سے میرا حال چال پوچھنے لگا تو میں نے سیدھا سیدھا اس سے سخت لہجے میں اس سب کی وجہ پوچھ لی۔ عامر کچھ دیر چپ رہا۔ مجھے اس کے چہرے پر شرمندگی اب صاف نظر آ رہی تھی، مگر جب وہ بولا تو میرا منہ کھل گیا۔ اس نے کہا تھا کہ تم امید سے ہو؟ میں بے یقینی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ عامر نے کہا مجھے اس بات کا علم نہیں تھا، نہ ہی اس بات کا علم کہ تم نرس کی جگہ تم ہو، ورنہ میں کبھی بھی تمہارے ساتھ یہ سب کچھ کرنے کا نہ سوچتا۔ میں نے تیزی سے کہا ان نرسوں کے ساتھ یہ سب کچھ کیوں کرتے رہے ہو؟ کیا بگاڑا تھا انہوں نے تمہارا؟ میرے غصے سے پوچھنے پر اس نے میری لائی ہوئی دوائیاں ٹیبل پر رکھنے لگا۔ اس خبر پر جتنی خوش ہوتی کہ کم تھا کہ اس خبر کا میں نے سالوں سے انتظار کیا تھا، لیکن اب جب یہ خبر ملی تو میں عامر کے عمل سے اس نے اس خوشی کو ماند کر کے رکھ دیا تھا۔ میں ٹھیک طرح سے خوش بھی نہیں ہو پا رہی تھی، کیونکہ نہ تو عامر میرے کسی سوال کا جواب دے پا رہا تھا اور نہ ہی میری الجھن سلجھ رہی تھی۔ عامر مجھے وہیں چھوڑ کر باہر نکل گیا تھا۔ میں نے غصے سے اپنے گھر والوں کو فون کر کے بلا لیا اور اپنے مائکے چلی گئی۔ میں نے ان کو عامر کے ٹھیک ہونے کے بارے میں بتا دیا تھا، لیکن اس نے جو کچھ کیا تھا اس کے بارے میں نے نہیں بتایا تھا، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے گھر والوں کی نظروں میں اس کی عزت میں قدر میں کوئی کمی آئے۔ جیسا بھی تھا وہ میرا شوہر تھا اور میں اسے کسی کے سامنے بے عزت ہوتا دیکھ نہیں سکتی تھی۔ میں نے سب کو اپنے امید سے ہونے کی خوشخبری بھی سنا دی تھی، جسے سن کر سب ہی بے حد خوش ہو گئے تھے اور مجھے سدا سکھی رہنے کی دعائیں دے رہے تھے۔ مجھے اپنے مائکے میں رہتے ہوئے 2 دن ہو گئے تھے، لیکن ایک بار بھی میرے مائکے میں آ کر میری خیریت معلوم نہیں کی تھی۔ میرے جیٹھ اور جیٹھانی بھی مجھ سے آ کر مل کر مجھے مبارکباد دے کر چلے گئے تھے۔ اسی دن میں اپنے کمرے میں بیٹھی عامر کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ تاحال مجھے اس سب کے بارے میں پتہ نہیں چل پایا تھا جو ان نرسز نے کہا، اور عامر نے نرس سمجھ کر مجھے انجیکشن دیا تھا۔ میں آج کل سب اسی کے بارے میں سوچ کر پریشان ہوتی رہتی ہوں۔ یوں تھے اچھے سے اپنا خیال رکھ رہی تھی، لیکن یہ سوچیں میرا پیچھا نہیں چھوڑتی تھیں۔ ابھی میں اسی سب کے بارے میں سوچ رہی تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا اور عامر جی اندر داخل ہوئے۔ اسے دیکھ کر میں کچھ چونکی، مگر کچھ کہا نہیں۔ وہ میرے پاس آ کر میرے قریب بیٹھ گیا۔ میں نے کوئی بات چیت نہیں کی تو اس نے خود ہی میرا حال چال پوچھا۔ میں نے تب بھی کوئی جواب نہیں دیا تو اس نے کہا میں جانتا ہوں تم ناراض ہو، لیکن جو ہوا اس کے لیے مجھے معاف کر دو۔ میں تب ڈپریشن میں تھا اور مجھے جو صحیح لگا میں نے وہی کیا۔ میں صحیح اور غلط کی پہچان بھول گیا تھا۔ میں نے کہا مجھے ساری بات بتاؤ، اس کے بعد میں فیصلہ کروں گی کہ کیا صحیح اور کیا غلط، اور آپ کو معافی ملنی بھی چاہیے یا نہیں۔ آپ نے میرے ساتھ جو کیا اس کا مجھے افسوس نہیں، لیکن ان نرسز کا کیا قصور تھا؟ عامر نے نرسز کے ذکر پر لب بھینچ لیے اور کہا بات شروع ہی ان نرسز سے ہوئی تھی۔ میں اور تم ہسپتال میں چیک اپ کے لیے جایا کرتے تھے، اتنے سال وہاں سے دوائیاں کھائیں تاکہ ہمیں بھی اولاد کا سکھ نصیب ہو، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ ہم دونوں کی عمریں بڑھتی چلی جا رہی تھیں مگر اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ اس دن میں جب ہم دونوں کا چیک اپ کروا کر باہر آ رہا تھا، جب میں اپنا سیل فون اندر بھول گیا تھا، میں اپنا فون اندر لینے گیا تو وہاں وہی نرسز ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے ہمیں ڈسکس کر رہی تھیں اور ہمارا مذاق بنا رہی تھیں۔ وہ ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مارتی ہوئی کہہ رہی تھیں کہ بوڑھا بوڑھی کو اب اولاد کی یاد آئی ہے، جب اولاد ہوئی ہی نہیں تو کیوں دونوں اپنے ساتھ ہمارا بھی وقت ضائع کر رہے ہیں۔ ظاہر تو ایسے کرتے ہیں جیسے بہت مثالی محبت ہے ان میں، اگر ایسا ہی ہے تو ایک دوسرے کے سہارے جی لیں اور نہ کھائیں اولاد کے لیے دوائیاں۔ اور وہ بوڑھی تو ویسے بھی مرنے والی لگتی ہے، دونوں کے پاؤں قبر میں ہیں اور اولاد کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ اور وہ بھی بہت کچھ کہہ رہی تھی، لیکن مجھ میں اس سے زیادہ سننے کی سکت نہیں تھی، ہمت نہیں تھی۔ میں وہاں سے واپس آ گیا مگر ان کی باتیں میرے ذہن میں گونجتی رہی تھیں۔ ہم جو بھی کرتے یہ ہمارا معاملہ تھا، کوئی تیسرا کون ہوتا ہے ہمارے معاملے میں بولنے یا ٹانگ اڑانے والا؟ مجھے ان پر بہت غصہ تھا مگر میں چپ کر گیا۔ اگلے دن سکول بھی میں نے کچھ ٹیچرز کی باتیں سن لیں جو ایک دوسرے سے میرے بارے میں ہی باتیں کر رہے تھے۔ اتنا عرصہ ہو گیا ہے شادی کو مگر بیچارے کو اولاد نہیں ہوئی ہے۔ ان کے لہجے
اور باتوں میں میرے لیے ترس اور ہمدردی تھی، اور تم تو خوب جانتی ہو کہ مجھے ترس اور ہمدردی سے بہت نفرت ہے۔ اس لیے غصے میں آ کر میں نے اس دن تیز گاڑی چلائی اور خود اذیتی کا شکار ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ میں کومے میں ہی تھا، مگر گھر آنے کے 1 ہفتے کے بعد ہی مجھے ہوش آ گیا تھا، لیکن میں نے تم سے یہ بات چھپائی۔ میں اس نرس کو پہچان گیا تھا، یہ وہی نرس تھی جس نے دوسری نرسوں کے ساتھ ہمارا مذاق بنایا تھا۔ تبھی میں چپکے سے ان کے کھانے یا پینے کے پانی میں نشے کی دوائیاں ملا دیتی تھی، جس سے وہ تکلیف میں مبتلا ہو جاتی اور مجھے سکون ملتا۔ اس طرح وہ پہلے کی طرح صحت مند بھی نہیں رہتی تھیں اور نوکری چھوڑ دیتی تھیں۔ میں نے تینوں نرسوں کے ساتھ یہی سلوک کیا تھا۔ وہ تمہیں بد دعائیں یہی سوچ کر دے دیتی تھیں کہ شاید تم ان کے ساتھ ایسا کچھ کرتی ہو۔ جس دن تم نرس بن کر آئی، اس دن میں نے کھانے یا پانی میں دوا ملانے کی بجائے انجیکشن لگانا ضروری سمجھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ تم ہو۔ لوگوں کی باتوں، تانوں اور ہمدردیوں سے تنگ آ کر میں ڈپریشن کا شکار ہونے لگا تھا، اور یوں کر کے مجھے تسکین ملتی تھی، سکون ملتا تھا۔ لیکن پچھلا 1 ہفتہ میں نے اس بارے میں سوچا تو احساس ہوا کہ میں غلط تھا اور غلط کام کر رہا تھا۔ لوگوں کا کام ہی دوسروں کے بارے میں باتیں کرنا ہے، ہم کسی کا منہ بند نہیں کر سکتے۔ میں نے ڈپریشن کی دوا کھائی ہے اور اب میں الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہوں۔ ان نرسز سے بھی اپنے کیے کی معافی مانگی ہے اور انہوں نے بھی مجھے معاف کر دیا ہے۔ ہو سکے تو تم بھی مجھے معاف کر دو۔ عامر کی ساری بات سن کر میں نے گہرا سانس بھرا تھا۔ اس نے جو کچھ کہا شاید وہ قسمت میں اس طرح ہونا لکھا تھا۔ میں نے عامر کو صدقے دل سے معاف کر دیا تھا۔ اس نے جو کچھ کیا وہ غصے میں اندھے ہو کر کیا تھا، اور وہ اپنے کیے پر شرمندہ بھی تھا۔ میں نے عامر کو معاف کر دیا اور اپنے گھر آ گئی تھی، اپنے اور عامر کے گھر۔ اب میں اور عامر سکون سے زندگی جینے لگے تھے، کیونکہ اب کسی کے پاس ہمیں مارنے کے لیے بے اولادی کے طعنے نہیں بچے تھے۔ لوگ یہ نہیں سوچتے کہ ان طعنوں سے کسی بے اولاد جوڑے پر کیا اثر پڑتا ہے۔ لوگوں کو بس اپنی انا کی تسکین پیاری ہوتی ہے۔ آج الحمدللہ، شکر الحمدللہ، میرے 2 بچے ہیں، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، اور میں اور عامر ایک دوسرے کے سنگ ایک خوبصورت زندگی جی رہے ہیں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں، تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔